نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ واجب الاحترام بھائیوں، آج کی اس مختصر سی محفل میں چند ایسے اعمال کا ذکر کریں گے کہ جن کے کرنے سے کل قیامت والے دن جنت بھی ملے گی اور جنت کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ 5 اعمال پچھلے درس کے اندر بیان کیے تھے کہ تقوی اختیار کرنے سے، اخلاق حسنہ سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، اطاعت سے، محبت سے، اور 5ویں بات کہ ایمانداری کے ساتھ سچ بول کر تجارت کرنے سے، یہ 5 اعمال ایسے بیان کیے تھے جن سے کل قیامت والے دن جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اسی سلسلے میں 6ٹھی بات بیٹیوں کی کفالت کرنا، اس میں انسان احسن انداز اپنائے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، ان کی تربیت دین اسلام پر کرے، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے۔ یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ کل قیامت والے دن اس کے کرنے سے جنت بھی ملے گی اور جنت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ بھی ملے گا۔ جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آل جاریتینی، جس بندے نے 2 بچیوں کی پرورش کی، کفالت کی، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، آنا وہوا، فرمایا میں اور وہ، وضم اصابعہ، آپ علیہ السلام نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح میں اور وہ کل قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے۔ تو بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کی کفالت بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ اسی ضمن میں دوسری حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں وہ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی کفالت اس کے ذمہ ہے، انہیں اپنے گھر میں رکھتا ہے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ ایسے بندے کے لیے جنت کو واجب فرما دیں گے۔
صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 والے کو بھی یہ مقام ملے گا جس کی 2 بیٹیاں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جس کی 2 بیٹیاں ہیں اسے بھی یہی مقام ملے گا۔ شرط کیا ہے کہ ان کی تربیت کرے دین اسلام پر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی اچھی کفالت کرے، ان کے حقوق کو پورا کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، حتیٰ تب لوگا، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں تو ان کی اچھا گھر دیکھ کر، دیندار گھرانہ دیکھ کر شادی کر دے۔ فرمایا کل قیامت والے دن اس کے لیے جنت بھی واجب ہوگی، اور جنت کے اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک اسی ضمن میں، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کا ذکر بھی کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں من کان لہ 3 بنات او اخوات او ابنتان او اختان، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، فاحسن الیہن، تو وہ ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، انہیں اپنے گھر میں رکھتا ہے، ان کی دین پر تربیت کرتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے، واتق اللہ، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا کہ ضرورت مند ہوں، کھانے کے لیے کچھ چاہیے، سختی کا شکار ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے سارے گھر میں دیکھا تو مجھے بھی دینے کے لیے صرف 1 کھجور ملی۔ میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی تو دیکھا اس نے وہ کھجور اپنی 2 بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی، خود بھوکی رہ گئی۔ کچھ دیر بیٹھی رہی، اٹھ کر چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارا واقعہ حیران ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من ابتلی من البناتی، اللہ اکبر کبیرہ، جس بندے کو بیٹیوں کی وجہ سے کسی معاملے کے اندر آزمایا گیا، مثلا بندہ بیٹیوں کی پرورش کر رہا ہے، کفالت کر رہا ہے، بہنوں کی پرورش کر رہا ہے، کفالت کر رہا ہے مشکلات کو برداشت کر کے، یا ان کے سلسلے میں اس پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، ابتلا آزمایا جاتا ہے، اس کے باوجود فرمایا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، تو ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، آزمائش کو برداشت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، انہیں اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے۔ فرمایا کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں، یہ بہنیں کل قیامت والے دن اس بندے کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ اللہ ان بیٹیوں کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو حضرات محترم، بیٹیوں کی پرورش کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، اور جنت میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک تو کیا جاتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو حقوق کو غصب کیا جاتا ہے۔ بالخصوص وراثت کے معاملے کے اندر میرے اور آپ کے معاشرے میں عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہن اور بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا، اسے وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر عورت کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ وراثت کے اندر اللہ نے قرآن میں مسائل بتائے ہیں کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اس کا کتنا حصہ ہے، جائیداد کے اندر اس کا کتنا
ترکہ ہے وہ کتنے حصے کی وارث ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے بتایا ہے کہ یہ حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اگر ہم ادا کریں گے تو کل قیامت والے دن جنت بھی ملے گی، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتواں عمل، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یتیم بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی کفالت کرنا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو یتیمتن او یتیم عندہ، جس بندے کے پاس کوئی یتیم بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی کفالت میں ہے یا اس کی پرورش کے اندر وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو انا وہو فی الجنۃ کہاتین وقرن بین اصبعیہ، فرمایا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ وقرن بین اصبعیہ، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر صحابہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے گا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی کفالت کرنا بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ نے یتیموں کی داد رسی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر دنیا کے اندر پیدا فرمایا، تاکہ کوئی یتیم یہ نہ سمجھے کہ میرا وارث دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، محبوب پیغمبر جی ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو جگہ عطا فرمائی، اور حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے محبوب پیغمبر جی یتیم کو جھڑکنا نہیں، یتیم کے ساتھ سخت رویے سے پیش نہیں آنا، اپنی امت کو بتلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیا کہ جس کے پاس یتیم ہو وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ دوسری حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، پہلے فرمایا کہ حسن سلوک کرنا، اس روایت میں فرمایا آنا میں وکافل الیتیمی، یتیم کی کفالت کرنے والا، اور ادھر واضح آپ علیہ السلام نے الفاظ ارشاد فرما دیے، فرمایا کہ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَىٰ، آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کہاتین، جس طرح یہ دو ملی ہوئی ہیں بالکل اسی طرح وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا قیامت والے دن، یتیم کی کفالت کرنے والا اور یتیم سے حسن سلوک کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی داد رسی کیا کرتے تھے۔ حضرت بشر بن اقربہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب مجھے آپ کی شہادت کی، والد کی شہادت کی خبر ملی تو میں رونا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میرے سر پر دست شفقت رکھا، مجھے پیار کیا اور کہنے لگے کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری ماں عائشہ بن جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ علیہ السلام نے اس کو سہارا دیا، اس سے محبت کی۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے میرے پر اتنی شفقت کی کہ مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ نے اپنی امت کو سبق دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے ابو ذر، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہو جائیں، تیری ضرورتیں پوری ہوا کریں؟ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا دل نرم ہو، میری ضرورتیں پوری ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارحم الیتیم،
یتیم کے ساتھ نرمی کیا کر، وامسح رأسہ، اس کے سر پر دست شفقت رکھا کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، وَأَطْعِم مِّن طَعَامِكَ، اسے اپنے کھانے سے کھانا کھلایا کر۔ فرمایا اللہ تیرا دل بھی نرم کر دے گا، تیری ضرورتیں بھی پوری کر دے گا۔ تو حضرات محترم، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا یتیم بچے اور بچی کی کفالت کرنا، یہ ایسا عظیم عمل ہے، اس کے ساتھ جنت بھی ملے گی اور جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ 8واں عمل، نفل نماز بالخصوص نماز تہجد کا اہتمام کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، رات بھر آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا، آپ کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام کرتا، مسواک آپ کے قریب کرتا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے، کہا سل یا ربیع ابن کعب، اے ربیع بن کعب مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابی رسول تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ فرمایا اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے۔ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، بس جنت میں آپ کی رفاقت کا متلاشی ہوں، اسی کا طلبگار ہوں، اسی کا سائل ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے صحابی پھر نفل زیادہ ادا کیا کر، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنا، یہ نفل نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اس سے کل قیامت والے دن جنت میں ملے گی اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ حضرات محترم، یہ 8 اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ان دونوں ہستیوں کی فرما برداری تابعہ داری کرے گا۔ آپ کی فرما برداری کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے اس بندے کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، تعجب کیا، کہتے ہیں وَمَن یَأْبَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے پیار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا طریقہ، ذریعہ، آپ علیہ السلام نے جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے زندگی گزاری جائے، جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے رکا جائے، یہی اصل محبت ہے اور یہی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جنت بھی ملے گی اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ یہی بات اللہ ہمیں قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 69 کے اندر سمجھا رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا۔ یا اللہ تیرا انعام کن لوگوں پر نازل ہوا؟ فرمایا من النبیین، انبیاء پر، والصدیقین، سچے لوگوں پر، والشہداء، اللہ کے رستے میں شہید ہونے والوں پر، والصالحین، اور نیکوکاروں پر، وحسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ رفاقت بڑی بہترین رفاقت ہے، یہ ساتھ بڑا اعلیٰ ساتھ ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفا باللہ علیما، اللہ ہر چیز کو کافی اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، ان 8 اعمال کو اپنا لیں تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن جنت بھی ملے گی، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
پھر یہ مطلب ہے پانی. اگر ہاں جی وضو عربی زبان دے اندر زیر زبر اور پیش دے بدلن دے نال الفاظ دے ترجمے بدل جاندے نے. اگر لفظ وضو پڑھیا جائے واو تے زبر دے نال پھر یہ تو مراد پانی ہوئے گا. اگر یہ تے پیش پڑھی جائے تو پھر یہ عمل جڑا سی نماز واسطے کرنے ہاں وضو. اور اگر انہوں لفظ نو وضو پڑھیا جائے تو پھر یہ تو مراد وہ برتن جہدے واسطے وضو واسطے پانی جہدے اندر رکھیا جاندہ ہے. وضو تے وضو. خیر ایک اضافی بات سی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث اور وضو دا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا مروی ہے. صحیح البخاری انٹرنیشنل نمبر 164 164 164 جی. آپ دے آزاد کردہ غلام جناب حمران رضی اللہ عنہ نے بیان کیتا ہے, فرمایا انہو رآ عثمان, انہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا, دعا بوضوء انہاں نے پانی منگوایا, فافرغ علی یدیہ من انائہ, حضرت عثمان نے اس برتن چو پانی اپنے ہتھاں تے گرایا ڈالیا, فغسلہما ثلاث مرات, ہتھاں نو 3 مرتبہ دھوتا. کنی مرتبہ جی؟ 3 مرات 3 مرتبہ. ثم ادخل یمینہ فی الوضوء, پھر اپنا دایاں ہاتھ مبارک جناب عثمان نے پانی دے اندر داخل کیتا. ثم تمزمزا, پھر آپ نے کلی کیتی. واستنشقا, پھر نک دے اندر پانی چڑھایا. واستنثرا, پھر نک نو چاڑیا صاف کیتا. ثم غسل وجہہ ثلاثا, پھر حضرت عثمان نے اپنا چہرہ مبارک 3 مرتبہ دھوتا. ویدیہ الی المرفقین ثلاثا, تے اپنے دوواں ہتھاں نو کونیاں تک 3 مرتبہ دھوتا. ثم مسح براسہ, پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے سر مبارک دا مسح کیتا. ثم غسل کل رجل, پھر پاؤں دھوئے 3 مرات 3 مرتبہ. ثم قال, پھر فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا ہے کہ یتوضأ, آپ وضو فرما رہے سن, نحو وضوئی ھذا, جس طرح میں نے وضو کیتا ہے نا اس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو وضو کردیاں ہویاں ویکھیا ہے. نال حدیث بیان کیتی, فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح وضو کیتا جی میں کیتا ہے, یعنی کہ جس طرح میں دسیا ہے جی میری سنت وضو میری سنت دے مطابق کیتا. ثم صلی رکعتین, پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی. لا یحدث فیہما نفسہ, انہاں 2 رکعتاں دے اندر او دے دل دے اندر کوئی اور خیال نہیں گزریا. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی, ایدی فضیلت وے کہ اللہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں. حضرات محترم, حدیث بخاری شریف دی کتاب الوضو باب المزمز, حدیث دا نمبر 164. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وضو صحابہ دے اپنے شاگرداں دے سامنے کیتا اور دسیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیتا ہے. سب تو پہلے اپنے ہتھاں نو دھویا 3 مرتبہ, ہتھاں نو دھوتا 3 مرتبہ, اس تو بعد کلی فرمائی, پھر نک دے اندر پانی چڑھایا, پھر اتاریا یعنی نک نو صاف کیتا. جی کلی اور نک پانی اونلی تے 10 نہیں رہے کہ 3 دفعہ 2 دفعہ 10 دن ہے جی, وضاحت کرتے ہیں. پھر چہرے نو دھوتا 3 مرتبہ, پھر دونوں ہتھاں نو کوہنیاں تک 3 مرتبہ. ومسح راسہ, پھر اپنے سر دا مسح کیتا. اس تو بعد دونوں پاؤں دھوتے 3 مرتبہ. حضرات محترم, اے مسنون وضو ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی مسلمانہ دے تیسرے خلیفہ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیاں دے سامنے کر کے دکھایا. ہن وضو دے اعضاء 3 مرتبہ بھی دھوتے جا سکتے ہیں, 2 مرتبہ بھی, مرتین, اس تو بعد مرتن 1 مرتبہ بھی. 3 طرح کرنا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بھی دھوتے نے, 2 مرتبہ بھی اور 3 مرتبہ بھی. ہاتھ 3 مرتبہ دھوتے جان گے. اسی طرح نک دے اندر پانی چڑھانا, اینو صاف کرنا 3 مرتبہ, پہلے کلی کرنا 3 مرتبہ. اسی طرح نک دے اندر پانی چڑھانا, اینو صاف کرنا. بلکہ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ پانی وبالغ فی الاستنشاق,
پانی چڑھان دے اندر مبالغہ کرو حتیٰ کہ پانی نک دی کچی ہڈی تک پہنچے، ٹھیک ہے جی. 3 مرتبہ چڑھانا ہے، اسی طرح صاف کرنا. اس تو بعد 3 مرتبہ چہرہ دھونا. سبحان اللہ. اگر داڑھی ہے تو وہ خلال کرنا. خلال دا طریقہ انگلیاں دے نال داڑھی دے اندر اس طرح، چاہے گھنی ہے یا تھوڑی ہے، جس طرح بھی خلال کرنا. اینو دھونا جڑا ہے نا جی، اے وضو دا حصہ نہیں. خلال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اسی طرح آپ نے اپنے صحابہ نو سکھایا ہے. اس تو بعد 3 مرتبہ بازو کوہنیاں تک دھونا، المرفقین، کوہنیاں تک. اس تو بعد سر دا مسح کرنا. سر دا مسح 1 مرتبہ ہی کرنا. ایک کن جڑے نے سر دے مسے دے اندر شامل نے. سر دا مسح کرن دا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک چوں ملدا ہے کہ آپ پیشانی تو لے کے حتیٰ کفاہ گدی تک اپنے مبارک ہتھاں نو لے کے جاندے. مثلا بندہ پانی دے اندر ہاتھ میں ہو کے اس طرح پیشانی تو شروع کرے تے گدی تک لے جا کے پھر انہوں نے واپس پلٹنا. اس تو بعد ہے شہادت والی انگلی اور ابہام انگوٹھا جڑا ہے، شہادت والی انگلی کن دے سوراخ جڑے نے انہاں دے اندر پھیری جائے گی، جتنے رستے اللہ نے بنائے نے انہاں دے اندر. اور اے جڑے ابہام نے انگوٹھے، انہاں دے نال کناں دی پچھلی جانب مسح کیتا جائے گا. سر دا اور کناں دا مسح 1 مرتبہ. اس تو بعد 3 مرتبہ پاؤں دھوتے جان گے الالکعبین، ٹخنیاں سمیت گھٹیاں تک. اس تو بعد دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے مسنون وضو ہے، حدیث دا نمبر 164. سارے بھائی اسلام 360 تو اے نمبر دیکھ کے دا ترجمہ بھی پڑھ لینا. اے مسنون وضو ہے. اللہ مسنون وضو دی توفیق عطا فرمائے. انگلیاں دا خلال، ہاں جی، ہتھاں دیاں انگلیاں دا خلال اور پیراں دیاں انگلیاں دا خلال، یہ بھی لازم ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کرنا ہے جی. جی وعلیکم السلام. نہیں کھبے ہاتھ نال ہی جی. ہاں جی جی، چھوٹی انگلی دے نال جی، اس طرح چھوٹی انگلی دے نال جڑا نا جی انگلیاں دے درمیان. ہاں جی نہیں، اس طرح بھی جائز ہے کہ کسے عضو نو 1 مرتبہ، کسے نو 2 مرتبہ، کسے نو 3 مرتبہ دھوتا جا سکتا ہے. لا باس بذالک، کوئی حرج نہیں ہے دا بھی. جی ہاں جی جی، وہ کوشش کرے کہ وہ وضو اتھے روک کے پہلے اپنا معاملہ کلیئر کر لوے، کیونکہ وضو دے آزاد 3 تو زیادہ مرتبہ نہیں دھونے چاہیے. وہ اسراف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو منع فرمایا ہے. ہاں جی جی ضرورت پیندی، یعنی کہ میرا صرف پاؤں دھونا اگر رہ جائے تو میں دوبارہ کلی کر سکتا ہوں اضافی؟ نہیں، ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، ترتیب نہیں آپ نے خراب کرنی. نہیں اضافی کلی نہیں. ہاں جی جی، بعد چو کر سکتے ہو بالکل. چہرہ جڑا نا پیشانی تو لے کے ٹھوڑی سجے کان دی لو تو لے کے کھبے کان دی لو تک انشاءاللہ کوئی چیز خشک جدو خلال کر لے نا بھائی، یہ داڑھی جیڑی ٹھوڈی تے بھی ہے، ٹھیک ہے، خلال آ گیا دے واسطے جی. خلال کرنا ہے جی جی. یہ الگ پانی لینا، یہ بھی ثابت ہے، اور لے کے مٹھی دے اندر، چلو دے اندر پانی لے کے اس طرح لگانا، پھر خلال کرنا جی. یہ بھی الگ تو بھی ثابت ہے. 3 مرتبہ دے اندر ہی خلال کر لینا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور جی وضو دے بارے کوئی کسی بھائی دے ذہن اندر سوال ہو؟ دیکھو جی، جڑا بھول جان والا عمل ہے نا، وہ تو قلم اٹھا لیا گیا ہے. بھول جانا، بھول چوک اللہ نے معاف فرمائی ہے. ہاں جی کرے گا دوبارہ جی. ہاں جی اللہ اکبر. اس دوران کوئی چیز بھول جاتا ہے بندہ، ممکن ہے جی انسان بھولن ہارے بھول سکتا ہے. نواقض وضو یعنی وضو نو جی بیان کرو. ایک نے انسان
ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲੇ, ਜੀ ਨੀਂਦ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗਹਿਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਊਂਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲੇ, ہاں جی ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ما خرج من السبیلین کہ جو بھی مطلب پیشاب پخانے والی جگہ تو کوئی بھی چیز نکل آئے کمل ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾ ਰਿਹਾ ਉਹ جی یہی چیزاں مصنوع مطلب حدیث پاک تو نواقض وضو نے انہاں چیزاں دے نال وضو ٹوٹ جاندا ہے جی